السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ ڈورانگ ولاس کے لاؤنج میں رکھے صوفوں پر سیاہ سوٹڈ بوٹڈ انل مسترب چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پر خمدار بھویں اٹھائے روبی کے برابر میں شکن آلود پیشانی لیے بیٹھے اسفند ملک کے کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوران کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اسفند ملک، روبی اور برہان نے لاؤنج میں قدم رکھے۔ آج وہ 3 دن بعد دورانگ ولاس آیا تھا۔ پچھلے 3 دن وہ دورانگ ولاس اور دوران کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں مصروف رہا تھا۔ آج دوران کے پیغام پر وہ یہاں آیا تھا کیونکہ دوران کے مطابق اسے بھی سیکیورٹی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی جوئی اور دوران کو اب سے یہاں رہنا تھا۔ آپ سب بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کو سچ مانتا ہوں کہ دوران نے پہلی وائرل ویڈیو سے صرف اپنا امیج سیو کرنے کے لیے وہ سب گڑھا تھا۔ اسے نہ تو اس لڑکی سے پیار ہے اور نہ اس سے کبھی شادی کرے گا۔ کچھ دن یہاں رکھے گا، عیش کرے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ استزائیہ لہجے میں وہ کہتے برہان نے کندھے اچکائے تھے۔ بروس اور ہاروی نے سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم فرد کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ دوران نے اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا صرف ڈرامہ کیا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی ہوں نہ ہاں۔ اس لڑکی کو یہاں لا کر تو جیسے بھول گیا ہے۔ روبی نے فوراً برہان کی بات کی تائید کی۔ اسفند ملک نے سانس باہر انڈیلی۔ وہ جو اس دن سے اس عجیب و غریب محبت کو لے کر تجسس اور فکر میں مبتلا تھے، اب کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ کیوں نل، ایسا ہی ہے نا؟ اسفند ملک کے چہرے پر چھائی پریشانی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ انل نے سر اوپر اٹھایا۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ تذبذب کی حالت میں تو وہ پہلے ہی تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ خبر بری ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ دوران کی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھیں۔ سیاہ اور سفید چیک دار پینٹ کوٹ میں ملبوس نکسک سے تیار وہ کب لاؤنج میں داخل ہوا، ان لوگوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ برہان کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسی۔ ضبط سے مٹھیاں بیچ سے آگے بڑھا تھا۔ انل، چلیں۔ ہونک بنے بیٹھے انل کے پاس آ کر اسے ہاتھ سے پکڑے جانے کا اشارہ کیا۔ انل نے سٹپٹا کر ٹائی درست کی، کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ اسفند ملک ہمیشہ سے دوران کے بجائے ساری معلومات اسے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے لاؤنج میں رہ جانے والے باقی تینوں نفوس اب بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جو کہا وہ سچ ہے، مطلب؟ انل نے قدم قدم ملاتے پوچھا، کیونکہ دوران کے واقعی شادی کرنے کے بارے میں ابھی تک وہ تذبذب کا شکار تھا۔ جو ہو رہا ہے یہ سب ہوگا، جانتا ہوں میں۔ اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا، اور اگر یہاں لایا تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد سے پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں میں نے، اعتماد سے کہا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکایا۔ ملازم سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا جبکہ انل اور دوران پچھلی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی آہستگی سے کھلتے گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ سورج کی سنہری مگر ٹھنڈی کرنیں سمندر کے نیلے شفاف پانی کو چھو رہی تھیں۔ امریکہ کے جنوب میں واقع یہ دلکش سمندر اس وقت معمول کی چہل پہل لیے ہوئے تھا۔ جہاں بہت سے لوگ ساحل پر سورج کی حدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں ایک طرف گہرے سمندر میں ساحل کی طرف آتی سفید پاور موٹر بوٹ پوری رفتار سے پانی کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمندر کا پانی موٹر بوٹ کے پہیوں سنگ گھومتا ہوا اچھل اچھل کر اوپر بیٹھے نفس کو بھگو رہا تھا۔ دوران سرخ رنگ کی بنا آستین کی جیکٹ کے نیچے جینز زیب تن کیے اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت بوٹ پر براجمان تھا۔ مضبوط کسرتی بازوں کی رگیں بوٹ کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامنے کے باعث تنی اور ابھری ہوئی تھیں۔ چہرہ سختی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے تئیں آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اور بھیگے ماتھے پر گرتے سنہری بال پیچھے موجود 2 بوٹ کو پوری رفتار کے ساتھ وہ پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں بوٹ پر موجود نفوس کی طرف سے ہونے والی لگاتار گولیوں کی بوچھاڑ سے خود کو بچا رہا تھا۔ وہ بڑی رائفل کے ساتھ دوران پر مسلسل گولیاں چلا رہے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ بوٹ کے ہینڈل کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ یہ سارا منظر ساحل سمندر پر لگے ہاربی پروڈکشن کے جدید کیمروں میں قید ہو رہا تھا۔ ہاربی پروڈکشن ٹیم اس منظر کو فلما رہی تھی۔ کٹ، شارٹ بریک، ویل ڈن دوران۔ بروس نے ہوا میں بازو اٹھایا اور پھر انگوٹھے کے نشان سے ریکارڈنگ کو روک دیا تھا۔ امریکہ میں فلم کی بقیہ شوٹنگ تیسرے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ایک 6 دن بعد فلم فلمانے کے لیے یہ پہلا منظر تھا جس کا دورانیہ 20 منٹ 3 سیکنڈ رہنے کے بعد بروس نے ٹیک لے لیا تھا۔
دوران کی بوٹ اب ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پانی اور اس کا موبائل فون تھامے لڑکا تقریباً بھاگتا دوران تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ پاور بوٹ ساحل پر روک کر نیچے اترا، ہاتھ میں ٹاول لیے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ سر سر انل بہت بار فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری بات ہے۔ پھولی سانس کے ساتھ لڑکا اسے انل کے فون کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دوران اب اپنی کیبن کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کو وہ آج جوئی کی ضروری چیزوں کی شاپنگ کا کام سونپ کر آیا تھا۔ جوئی کو ابھی وہ دورانگ ولا سے ایک پل کے لیے باہر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے سیکیورٹی کا بھی تگڑا انتظام کروا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل رات جوئی کو اس کے تمام ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوران کے متوجہ ہوتے ہی لڑکے نے فون دوران کی طرف بڑھایا۔ دوران کے ہاتھ میں آتے ہی موبائل فون کی گھنٹی پھر سے بج اٹھی تھی۔ موبائل اسکرین پر انل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اپنے کیبن کار کے قریب لگی کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے فون کو کان سے لگایا۔ سیاہ چشمہ سر پر ٹکا تھا۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا ضروری بات ہے؟ فون اٹھاتے ہی سورج سے پوچھا گیا۔ لڑکا پانی کی بوتل کھول کر دینے کے بعد اب ٹاول سے دوران کے بال خشک کرنے لگا تھا۔ ضروری نہیں، عجیب بات ہے۔ انل کی الجھی سی آواز ابھری تھی۔ دوران اب چہرہ اوپر اٹھائے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ مطلب کیا عجیب ہے؟ کچھ گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد پانی کی بوتل کو لبوں سے ہٹاتے متوازن لہجے میں پوچھا۔ جوئی نے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے جو لسٹ دی تھی، اس میں ایک بات عجیب ہے۔ بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا نا کیا عجیب ہے؟ دوران نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکے کو جانے کا کہا، جو اب اس کے کندھے اور بازو خشک کر رہا تھا۔ لڑکا اس کے روکنے پر کندھے پر ٹاول ڈالے ایک طرف ہو گیا۔ انل کے حیرت زدہ لہجے نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کو ایسی کیا عجیب بات تھی؟ جوئی نے اپنے ضروری سامان کی لسٹ میں قرآن پاک اور جائے نماز منگوایا ہے۔ انل کی بات پر دوران کے منہ کی طرف پانی کی بوتل لے جاتے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ پیشانی پر حیرانگی کے شکن ابھرے لیکن اگلے ہی پل معدوم ہوئے۔ غور سے دیکھ، قرآن نہیں بائبل ہوگی۔ دوران، میں پڑھا لکھا ہوں، صاف صاف لکھا ہے اس میں، ٹرانسلیٹ اور تفسیر قرآن پاک اور ایک عدد جائے نماز۔ انل اب کی بار اور الجھ کر اپنے ہر لفظ پر زور دے رہا تھا۔ دوران کی بھویں کشادہ پیشانی پر پھر سے سمٹ گئی تھی۔ پر وہ تو کرسچن۔ ایگزیکٹلی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کرسچن ہے، پھر یہ قرآن پاک اور جائے نماز ہے نا کچھ عجیب۔ انل نے برجستہ اس کی بات کی تائید کی اور تشویش کو ہوا دی۔ عجیب تو ہے، وہ بھلا قرآن پاک اور جائے نماز کیوں منگوائے گی؟ دوران نے پانی کی بوتل پرسوچ انداز میں ایک طرف رکھی، سامنے چشمے کو بالوں سے اتار کر پانی کی بوتل کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو لے کر تمہارا جو ڈر ہے وہ کہیں تمہارے لیے۔ انل اپنی بات مکمل کیے بنا خاموش ہو گیا۔ دوران کی پیشانی پر حیرت زدہ شکن اب غصے کی شکل میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دورانگ ولاس میں تو اس دن کے بعد سے جوئی اس کی کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ لسٹ کا پیغام بھی اس نے کل رات روزین کے ہاتھ بھجوا دیا تھا، لیکن ہاں وہ جوئی کے ذہن میں پلتے عجیب خیالات کو بخوبی محسوس کرتا تھا۔ اس نے ان تمام خیالات کا ذکر انل سے بھی کیا تھا۔ جوئی اسے نہ صرف بری طرح متاثر ہو چکی تھی بلکہ وہ اپنے دل و دماغ میں اسے اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص کو بھی مان بیٹھی تھی۔ سر، اگلے ٹیک کے لیے آ جائیں۔ پاس سے آتی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکل کر چونکا۔ لڑکا ہاتھ باندھے کھڑا اسے اگلے ٹیک کے لیے بلا رہا تھا۔ سر سے بولو باقی کل مجھے گھر جانا ہے۔ چشماکوں پر ٹکائے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بہت بہت خوش ہوں آج تم جوئی سے جویریہ بن گئی ہو۔ آمنہ اس کے گلے لگی جب سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ سفید سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ جوئی سے جویریہ بنی۔ اس وقت آمنہ کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے دل روشن ہوا تھا اور روح میں سکون اتر گیا۔ اس دن آمنہ کے سوال پوچھنے کے بعد سے آج 20 دن تک وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ آخر کار اس کا شعور، اس کی عقل اور دل اللہ کے سچے دین کے آگے گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ وہ تھک گئی تھی، کوئی سمیٹ لے یہ چاہتی تھی، اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ بہت کوشش کے باوجود وہ چرچ میں اور بائبل میں وہ سکون حاصل نہ کر سکی تھی جو اسے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ملتا تھا۔ بے شک اس نے یہ قدم دوران کے لیے اٹھایا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ سے اور اس کے دین سے محبت بھی جڑ گئی تھی۔ آمنہ کے ابا نے اس کے مذہب تبدیل کرنے کی ساری کارروائی مکمل کر لی تھی۔ تم خوش ہو نا جویریہ؟ آمنہ نے ایک دم اس سے الگ ہو کر سوال کیا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ بے آواز آنسو گال بھگو رہے تھے۔ ڈرنا مت، ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ آمنہ نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شیطان بہت بہکائے گا، روڑے اٹکائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن یقین جانو یہ اس کے آخری وار ہوں گے۔
آمنہ بہت محبت سے اسے دین پر قائم رہنے اور بہادر رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک باسل تھی جو ہر رشتے ہر چیز کو پسے پش ڈالے ہدایت کے راستے پر چل نکلی تھی۔ گہری سانس لیے اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ گھڑی کے ٹک ٹک، کانچ سا خوبصورت پنجرہ، کشادہ گداز نرم بیڈ پر لیٹی وہ پوری آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہی تھی۔ چھت کو نہیں، اس حسین پنجرے کو، اس کے اوپر نوکیلے سرے کو گھور رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے گرم پوری گردن کو ڈھانپتی جرسی کے نیچے سفید جینس میں ملبوس کھلے گھنگریالے بالوں کی ایک طرف مانگ نکالے، وہ ٹیرس میں کھلتی کھڑکی سے آتی سرد ہوا سے بے نیاز خیالوں میں گم تھی۔ بیش قیمت لباس، ہر سہولت موجود تھی، مگر تنہائی پچھلے 6 دن سے وہ اس قید میں تھی۔ رنگ برنگ کے کھانے اور یہ خاموش قید نہیں تو اور کیا تھی؟ حسین قحط کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا، لیکن قید تو قید ہے۔ یہاں وہ خود کو اس ماحول کا حصہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ روبی کا رویہ، دوران کی پل پل بدلتی شخصیت، اس کمرے کا ہی ہو کر رہ جانا، ٹیرس سے بیڈ اور بیڈ سے ٹیرس تک، وہ 3 دن میں عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس ہفتے دوران نے شادی کا کہہ دیا تھا، کس دن یہ ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نرم قیمتی بیڈ اور ہر سہولت میں بھی دل نے سکون نہ پا کر اس بات پر یقین کر لیا کہ سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے، تب بھی جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور تب بھی جب سب کچھ ہو۔ اسے اللہ کی طرف واپس لوٹتے تو بہت دن ہو چلے تھے، لیکن درست طریقے سے اس کے روبرو اس کے سجدے میں گر کر توبہ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل دوران کے پیغام پر شکر ادا کیا۔ اسے قرآن اور جائے-نماز چاہیے تھا، مطلب اسے سکون چاہیے تھا۔ اسے لگا وہ دوران مسلمان ہے تو گھر میں قرآن پاک تو ہوگا، مگر روزین سے پتہ چلا کہ گھر میں قرآن پاک کیا جائے-نماز بھی نہیں۔ ضرورت کی ہر چیز پہلے موجود تھی، اسی لیے اس نے لسٹ میں قرآن پاک اور جائے-نماز لکھ دیا تھا۔ یوں ہی چت لیٹے وہ چھت پر نگاہ جمائے ہوئے تھی، جب ہلکی سی دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور سرخ چہرے کے ساتھ دوران دندناتا کمرے میں داخل ہوا۔ گرے ہوڈی اور نیچے تنگ جینز پہنے وہ اسے غصے سے گھورتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھی، دوران بیڈ کے پاس اس کے سر تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ سپاٹ مگر غصے سے بھرا لہجہ۔ جویریہ نے حیرت سے چہرہ اوپر کیے اس کو دیکھا۔ چہرہ بالکل لہجے سے میل کھا رہا تھا۔ کیا فضول حرکت؟ ذرا سیما سی آہستہ سے پوچھا۔ وہ کھڑی ہوئی تو اس کے وجود کے سامنے جو ہوئی سا احساس ہوا۔ حیرت اب بھی سیاہ آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ تم نے کل لسٹ میں کیا منگوایا ہے؟ دانت پیستے سوال کیا۔ جویریہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے چھت کی ملاقات کے بعد وہ آج اس پر اسی انداز میں برہم ہو رہا تھا۔ ایک دم سے لگا کہ اتنے دن میں ان کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ میری ضرورت کی چیزیں، اور کیا؟ معصومیت سے حیران آنکھوں کو اس پر گاڑے جواب دیا۔ دوران کی پیشانی پر بل پڑے اور گہرے ہوئے۔ دیکھو، یہ سب جو میں کر رہا ہوں اور جو کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ناٹک ہے، کیونکہ اپنا امیج بچانے کے لیے میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ اس کے لیے اب مجھے اس رشتے کو پوری دنیا کے سامنے ختم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ دیٹس اٹ۔ ہاتھ کو ہوا میں سیدھا تانے وہ اس پر روکتے گر جا۔ جویریہ ناسمجھی سے بھویں اکٹھی کیے ہوئے تھی۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کس بات پر اتنا برہم تھا؟ تم مجھے لے کر کیا سوچتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے سب میں اور تم میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے مجھے اور اس شادی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حقارت بھرا لہجہ ہی نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بھی عجیب حقارت جیسے آثار تھے۔ جویریہ کو زمین میں گڑ جانے جیسا احساس ہوا تھا۔ وہ جویریہ کے اتنے بڑے قدم سے گھبرا گیا تھا۔ ایک ہی پل میں اسے سبرینا، رانیا، رینا سب یاد آ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ گھٹی سی آواز میں اپنا قصور پوچھا۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ آخر دوران کو کس بات کا غصہ تھا جس پر وہ یوں جلی کٹی سنا رہا تھا؟ تم میرے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہو، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ چند دن کے رشتے کو لے کر تم اتنا آگے کیوں بڑھی ہو؟ شادی میں کر رہا ہوں، میں نے کب کہا تم سے کہ تم میرے لیے اور اس فیک شادی کے لیے مسلمان ہو جاؤ؟ دوران کے لہجے میں درستی اور برہمی اس کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ وہ جو یہاں کھڑا اسے ایک عام سی لالچی لڑکی سمجھ رہا تھا، جو شاید اس کی دولت کو دیکھ کر اس ناٹک کو سچ بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل میں دوران نے خود کو اس مقام سے گرایا جو عزت کے نام پر وہ اسے دے چکی تھی۔ دل پھٹنے جیسا احساس تھا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، گال تپنے لگے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہوں؟ آنسوؤں پر بند باندھتی رندھائی آواز میں کہا۔ لسٹ میں وہ قرآن پاک اور جائے نماز، کیا ہے وہ سب پھر؟
दुर्रान ने तहनुज माथे पर शिकन डाले पूछा। जवेरिया ने बमुश्किल आंखों के किनारों से टपक जाने वाले आंसुओं को अंदर उंडेला। गले में कांटों की चुभन जैसा एहसास हुआ। चेहरे पर पल भर में सख्ती उद आई थी। वो सब मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। सपाट चेहरे के साथ अब की बार उसने लहजे में सख्ती शामिल की। वो आखिर खुद को समझता क्या है और मुझे क्या समझने लगा है। उससे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद आज तक उसने कभी उसको लेकर कोई ख्वाब नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी वो हर लिहाज से उसकी दस्तरस और उसकी औकात से कहीं ऊंचा है। दुर्रान ने कुछ बोलने के लिए लब खोले। इससे पहले कि वो कोई और हकीर जुमला उसकी शान में कहता, वो सख्त लहजे में उसकी बात काट गई। मैं मुसलमान हूँ। मैं आज से 6 माह पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। दुर्रान जो कुछ बोलने वाला था उसकी बात पर वहीं रुक गया। वो तब से सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी थी। आंखों में लाली के साथ नमी उतर रही थी। जिल्लत के एहसास से वजूद कँपा रहा था, जिस पर वो बमुश्किल काबू पा रही थी। बस भटक गई थी, या यूं समझे शैतान ने कमज़ोर कर दिया था, और अब मुझे इस भटक जाने की अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, फिर से पाक होना है, कलमा पढ़ना है। बुरे एतमाद से हैरत ज़दा खड़े दुरान की तरफ देखा। आज तक किसी लड़की ने उसकी आंखों में देखकर यूं बात नहीं की थी। पुरएतमाद लड़की, हसीन से हसीन लड़की उसके आगे डगमगा जाती थी। आप गलतफहमी का शिकार ना हो। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ बस चंद दिन की मेहमान हूँ। मैं भी आपके एहसानों के बदले उतारने की गर्ज से ये सब कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ आइंदा आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके लहजे में बला की सख्ती और दुरुस्ती थी, जबकि ज़ब्त और गुस्से के बाद जिस्म अब भी हौले हौले कांप रहा था। जिससे आप पूरी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करें, उसकी आंखों में खुद के लिए हकारत सुहाने रूह होती है। मैं क्रिश्चियन हूँ या मुसलमान, आपको इस बात से क्या लेना देना। आपको मुझसे मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मुझे और मेरे मज़हब को लेकर आइंदा आप मेरी इंसल्ट हरगिज़ नहीं करेंगे, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जवेरिया नाक फुलाए दुरान की आंखों में झांकते दो टोक कह रही थी। 1-2 सेकंड की खामोशी दोनों के दरमियान हायल रही। फिर दुरान ने पैंट की जेब में हाथ डाले, चेहरे का रुख और आंखों का जाविया मोड़ा। सॉरी, आहिस्तगी से कहा। सूरज से पलटा, 2 कदम आगे बढ़ा, रुका और फिर से जवेरिया की तरफ पलटा। माथे पर तेवरी फिर से चढ़ी थी। वो उसकी इतनी बातें सुन कैसे गया, और माफ़ी क्यों मांग ली। किस बात का मान था इस लड़की को खुद पर। बाय द वे मिस जोई, अब भी आपको यहाँ सिर्फ मैंने खुद के लिए नहीं, आपके लिए ही रखा हुआ है। शिवन अभी भूला नहीं आपको, पागलों की तरह तलाश कर रहा है। नकबत से नाक चढ़ाए जवाब दिया। बड़ा एहसान जताने वाला अंदाज था। दुरान मलिक किसी को पलटकर जवाब ना देने वाला आज एक लड़की की बातों पर हितक क्यों महसूस कर गया था कि उसकी बराबर में आकर वो उसको जवाब दे गई थी। मुझे आपसे मिलवाने वाला मेरा अल्लाह है, उसने आपको जरिया बनाया है। आप मेरे खुदा मत बने तो अच्छा है। बेशक मेरा रुआं रुआं आपका एहसानमंद है, मगर मैंने आपको मजबूर नहीं किया कि आप मेरी हिफाजत करें। मेरा अल्लाह एक दरवाज़ा बंद होने पर 100 दरवाजे खोल देता है। मुझे यकीन है अगर आप मुझे छोड़ देते तो कल मेरे बचाव का कोई और जरिया बना देगा। वसूख से आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करती वो दुरान को वर्ता हैरत में मुब्तला कर रही थी। दुरान मलिक, जिसने बचपन से लेकर आज तक लड़कियों को एक निगाह उठाकर लड़कियों को अपनी एक उठती निगाह पर आहें भरते देखा, वो अब तो एक स्टार और सुपरस्टार, खूबरू, बहादुर, मालदार, क्या सबरीना, क्या रानिया, क्या रीना। और कुछ देर पहले तक तो सामने खड़ी इस लड़की के बारे में भी उसका यही ख्याल था कि वो उस पर मरती है। ना जाने क्यों अजीब सी वहशत ने आन घेरा। वो तिलमिलाकर मुड़ा। बहुत जल्द से जान छुड़ानी है, एहसान फरामोश कहेंगी। सुने, अकब से बड़े रौब से पुकारा। दुरान के कदम ना चाहते हुए भी थम गए, लेकिन वो पलटा नहीं। दुरान के नाम मुड़ने पर वो सीने पर बाजू बांधे उसके सामने आई। एक बात और, मेरा इस्लामी नाम जवेरिया है। चाहती हूँ कि आज के बाद आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। बला का एतमाद था लहजे में। दुरान से रुकना महाल हुआ। बिना कोई जवाब दिए वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। वो जो तनकर खड़ी थी, कंधे एकदम ढलक गए। आंसुओं पर बांधा बंद खत्म हुआ। पहले आंखों की पुतलियों में नमकीन पानी की दबीज तह चमकी और फिर लड़ी टूटकर गालों पर बह गई थी। आंखों को आहिस्ता से बंद किया तो जैसे एक गर्म नमकीन सैलाब की सूरत बह निकला था। जवेरिया, माई फुट, कल तक मेरे एहसान के नीचे दबी जा रही थी, आज मेरे घर में ही खड़े होकर मुझे सुना दिया। लिफ्ट के सामने खड़ा पैंट की जेबों में हाथ डाले वो दांत पीसते हुए सोच रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा नरमी से खुला। नाक फुलाए वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। दुरान मलिक, उसने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। तुमने बिना सोचे समझे उसे इतनी सुना दी। सोचे भांप लेने का इतना भरम हो गया है, खुद से ही निगाहें चुराई उसने।
جلدی سے پینٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکی بھی باقیوں کی طرح ہی مجھ پر مرمٹی ہوگی۔ ملک ہاؤس میں اتوار کے دن کی یہ صبح معمول کی چہل پہل سے ہٹ کر سنسان تھی۔ لاؤنج سے ٹی وی پر چلتے خبر نامے کی مدھم سی آتی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ یاور کو گزرے آج پورے 4 ماہ بیت چکے تھے۔ گھر کا ہر فرد اس گلف سے آہستہ آہستہ خود کو نکالنے میں کامیاب ہو کر اب اپنے معمول پر واپس آ چکا تھا۔ اتوار کا دن باقی دنوں کی نسبت ذرا الگ تھا۔ اس وقت فقط اسفند ملک لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھے سامنے میز پر گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ ہلکی آواز میں سامنے چلتا ٹی وی ان کی عدم توجہی کا شکار تھا۔ کاروبار کے کاغذات کے انبار لگا رکھے تھے۔ یاور کے بیمار ہوتے ہی اس کی ملازمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ملک ہاؤس پھر سے تنگ دستی کا شکار ہونے لگا۔ سارا بوجھ اسفند ملک کے کندھوں پر آن گرا تھا۔ برہان کو وہ یاور کی زندگی میں باہر پڑھنے بھیج چکے تھے۔ اس کے خرچ الگ تھے۔ نوین ملک کی تمام دولت دوران کو ٹرانسفر ہونے میں اب کچھ ماہ ہی باقی تھے، لیکن تب تک گھر کا سارا خرچہ سنبھالنا اس کے کندھوں پر تھا۔ قریب سے قدموں کی چاپ سنائی دینے پر ملک اسفند نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے دوران لاؤنج کے دروازے میں کھڑا ٹکٹکی باندھے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس لوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا ملک اسفند سے ملاقات کا اس سے اچھا اور کوئی وقت نہیں، کیونکہ اس وقت سب لوگ سو رہے تھے اور گھر میں اس کے علاوہ صرف وہی تھے جو اتنی صبح اٹھتے تھے۔ دوران، آؤ آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اسفند ملک کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دوران نے سپاٹ چہرے کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ صوفے کے قریب آ کر وہ پھر سے اسی طرح چپ چاپ رک گیا۔ ذہن 4 ماہ سے کشمکش کا شکار تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ یاور کی باتوں کو ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ ہر شام گھنٹوں وہ انل کے فلیٹ کی عمارت کے بنے پارک میں آ کر بیٹھا رہتا، انہی باتوں کو سوچتا رہتا۔ صبح سے گھر سے نکلتا اور رات گئے واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ دوران جو جی جی کرتا سب کے کام کرتا تھا، اب اول تو سارا دن گھر میں نظر ہی نہ آتا، اور آتا بھی تو انسنی کرتا پاس سے گزر جاتا۔ گھر والے اس کے اندر پکتے لاوے سے بے خبر کہ یہ سب یاور سے محبت کا نتیجہ سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اس خاموشی کا روزہ رکھے اسے اب 4 ماہ گزر چکے تھے، اور آج وہ انل کے ساتھ جانے کے بجائے گھر واپس آ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی تمہارے پاس آنے والا تھا۔ تمہیں اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ اسفند ملک نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ دوران خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یاور کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنا پڑھائی کا 1 سال چھوڑ چکا تھا۔ اتنے اچھے نمبر تھے، کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ بلکہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پروفیسر اختر سے مل لو، میں ان سے بات کرتا ہوں تمہارے متعلق۔ اسفند ملک نے اختر کی یاد جانے پر جوش سے کہا تھا۔ پروفیسر اختر اسفند ملک کے قریبی دوست تھے اور کراچی یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ دوران نے سر کو ہلکا سا جھکایا۔ بال جو ماتھے پر گرے تھے اب ہوا میں جھول رہے تھے۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بال اتنے لمبے ہو رہے ہیں، بال کٹواؤ، شیو بناؤ، کوئی انسانوں والے حلیے میں بھی آؤ بھائی۔ اسفند ملک اب فکر مندی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے حلیہ سنوارنے کی تلقین کر رہے تھے، جبکہ وہ اسی طرح مجسم بنا بیٹھا تھا۔ ایسے حلیے میں مت جانا اختر کے پاس، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر اور حلیہ درست کر کے جانا۔ اسفند ملک مسلسل اسے سمجھاتے ایک دم سے اس کی گہری اور طویل خاموشی کو بھانپتے ہوئے رکے۔ دوران، کیا اماں نے کچھ کہا ہے یا پھر کسی اور نے؟ بتاؤ، میں کس کا بیٹا ہوں؟ دوران نے ایک دم سر اوپر اٹھائے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اسفند ملک کی آواز تمی تھی، آنکھیں حیرت سے ساکن ہوئیں۔ وہ مردہ سی آنکھیں پورے اسفند ملک پر گاڑے ہوئے تھا۔ چند سیکنڈ کی بے یقینی میں گزری خاموشی کو اسفند ملک کے جواب نے ختم کیا۔ مطلب کیا؟ کس کے؟ کیا نوین کے بیٹے؟ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ دوران سپاٹ لہجے میں پھر سے ان کی بات کاٹ چکا تھا۔ اسفند ملک کا دماغ اس وقت منجمد ہو چکا تھا۔ انہیں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ وہ بغور ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھ گئے۔ دماغ تیزی سے لمحات دہرا رہا تھا کہ کہاں ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ دوران آج یہ پوچھ رہا تھا۔ تو پھر کس کے بیٹے ہو؟ گہری سانس لے کر الٹا سوال کر دیا۔ دوران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ مجھے نہیں، آپ کو پتا ہے۔ چہرے کو ہلکا سا خم دیتے پورے وثوق سے کہا۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے ہو۔ اسفند ملک نے کندھے اچکائے، لہجہ بمشکل متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نگاہیں مکمل طور پر نہیں ملا رہے تھے۔
یہ کیسے کب پتہ چلا اسے؟ حسن ملک پھر سے چپ ہو گئے۔ ناک کے نتنے پھولے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی بہت ضبط کر رہا ہو۔ دیکھو دوران، تم بچے ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور میں بچہ نہیں ہوں۔ ہنوز وہی لہجہ، ٹھہرا لہجہ، بیزار لہجہ۔ ٹھیک ہے بچے نہیں ہو، لیکن گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ یہ کیا سوچی ہے آج تمہیں؟ تیوری چڑھائے پوچھا۔ مجھے یاور چاچو نے سب بتا دیا تھا۔ دھماکہ کیا۔ اسفند ملک کا سارا اعتماد پل بھر میں ختم ہوا۔ کیا بتایا ہے یاور نے تمہیں؟ اب کی بار اسفند کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ ضبط بس جیسے ختم ہونے کو تھا۔ آج تک میں خود کو جن کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اچھا، اور یاور کو یہ سب کیسے پتا؟ اسفند ملک نے اعتماد کو برزے چہرے پر سجاتے طنزیہ لہجہ اپناتے پوچھا۔ دوران نے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ دیکھو دوران، میں نوین بھائی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی امریکہ سے واپس آ گیا تھا۔ امریکہ میں انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی ہوئی تھی، یہ سب جانتے تھے۔ اسفند ملک کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دوران ان کے الفاظ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے بجائے کچھ اور ہی کھوج رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1 سال بعد تمہاری ماں پاکستان آئی اور تمہیں میرے حوالے کر کے واپس چلی گئی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی اور تم اس کی اگلی زندگی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یاور چاچو نے پھر ایسا کیوں کہا مجھے؟ دوران کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اسفند ملک کی بات کو پھر سے کاٹتے وہ یاور کی کہی بات پر اٹل تھا۔ یاور کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب یہ سب کیسے پتا؟ اس نے یہ غلط اندازے کیوں لگائے؟ مجھے سب کے بارے میں نہیں پتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کو بھول جاؤ۔ اسفند ملک نے تیوری چڑھائے ناگواری سے 2 ٹوک کہا اور اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے پھر سر میز پر رکھے کاغذوں پر ہی جھکا دیا تھا۔ مجھے میری ماں کا پتہ مل سکتا ہے؟ دوران کے اگلے مطالبے نے اسفند ملک کی پیشانی پر موجود شکن کو مزید گہرا کیا۔ چہرہ جھکا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا، لب بھیجے گور کر دوران کو دیکھا۔ 19 سالہ دوران آج تن کر ان کے سامنے بیٹھا پچھلے دنوں کے دوران سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جب وہ تمہیں سونپ کر گئی تھی ہمیں، وہ تم سے اور ہم سے ہر تعلق توڑ گئی تھی۔ میں کیا وہ خود جان پوچھ کر ہمیں اپنا کوئی پتہ نہیں دے کر گئی؟ مجھے انہیں تلاش کرنا ہے۔ دوران کا لہجہ اٹل تھا۔ اسفند ملک کے اعصاب تن گئے۔ دوران، تلاش ان کو کیا جاتا ہے جن سے کسی تعلق کی امید ہو۔ اگر تمہاری ماں کو ذرا سا بھی احساس ہوتا، کیا وہ اتنے سال تم سے ملے بنا رہتی؟ اب تم اسے تلاش کر بھی لیتے ہو تو کیا؟ اسفند ملک اب غصے سے ہوا میں ہاتھ جھلاتے اس کو سمجھا رہے تھے۔ وہ اب چہرے کے بجائے اسفند ملک کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، سراسر جھوٹ۔ بات صرف نوین ملک کے اس کے باپ کے نہ ہونے تک مخفی نہیں تھی، اس سے بھی گہری تھی۔ تم نوین بھائی کے ہی بیٹے ہو، ہمارا خون ہو، یہی حقیقت ہے اور بس۔ ماضی کو کریدنے والوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تمہارے لیے نوین بھائی اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں جو تمہیں سنبھالنا ہے۔ آپ سب شادی پھپھو کے نام کر دیں۔ سپاٹ لہجے میں ان کے ہاتھوں پر ہی نگاہیں گاڑے فیصلہ سنایا۔ دوران، ہوش میں تو ہو؟ اب کی بار اسفند ملک کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ لہجہ اور چہرہ دونوں متعجب تھے۔ جی، پورے ہوش میں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ساری جائیداد شادیہ پھپھو کے نام کر دیں۔ تو ٹوک اپنی بات پر ڈٹ کر جواب دیا۔ دیکھو دوران، میں نہیں جانتا کہ یاور تمہیں کیا کہہ کر گیا ہے، کیا نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ تم نوین بھائی کا خون ہو، اور میں یہ سب جانتے بوجھتے تمہارا حق کسی اور کے حوالے کیوں کر دوں بھلا؟ ضبط کی آخری حدود کو چھوتی اسفند ملک کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسفی، کس پر چلا رہے ہو؟ لاؤنج کے ساتھ ملکہ چھوٹے کمرے سے آتی دستگیر بیگم کی عمر رسیدہ کانپتی آواز پر اسفند ملک نے کندھے ڈھلکائے سانس باہر اونڈیلی، پھر دونوں ابرو چڑھائے بغور دوران کی طرف دیکھا۔ تم بڑے ہو گئے ہو، لیکن اتنے بڑے نہیں کہ جو بھی تم بکواس کرو گے میں سنتا جاؤں گا۔ صبح یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤ اپنا، میں اختر صاحب سے بات کرتا ہوں، ابھی ان سے مل لینا۔ اسفند ملک نے غصے سے گھوٹتے ہوئے بات ختم کی اور پھر میز پر پڑا موبائل اٹھائے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں سے دستگیر بیگم اب بھی ان کو پکار رہی تھی۔ اسفی، مجھے بستر سے اٹھاؤ۔ دوران، ہے کیا باہر؟ اس کو کہو مجھے اٹھا کر۔ کیا یاور ہی سگا تھا بس اس کا، جو ہم سب سے ہر تعلق توڑے بیٹھا ہے؟ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، گھر کے کام بھی نہیں کرتا اب۔ دوران کے لاؤنج میں باہر قدم کے ساتھ ساتھ دستگیر بیگم کی آواز آہستہ آہستہ آنا بند ہوئی۔ اسفند ملک اس سے بہت کچھ چھپا رہے تھے، اور وہ ایسے کچھ بھی نہیں بتائیں گے، یہ وہ بخوبی جان چکا تھا۔ پتہ چلا کچھ؟ آج صبح دوران نے خاموشی سے شادی کر لی۔ ہاروی کے کان کو لگے فون میں سے بروس کی تردد بھری آواز ابھری تھی۔ وہ بینچ پر سفید ٹاول گاؤن میں ملبوس
سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ گیلے بالوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے تیراکی سے فارغ ٹانگیں پسارے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، پتہ چلا، مختصر جواب دیا اور نخوت سے سوئمنگ پول کے بینچ کے پاس پڑے اشٹرے میں سگریٹ کی راکھ کو جھاڑا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی کیا؟ بروس نے حیرانگی سے اب کے عام سے لہجے میں جواب دینے پر استفسار کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی خبروں کے ذریعوں سے پتہ چلا کہ دورانگ نے سادگی سے جویریہ اور جوئی نامی لڑکی سے پیپر میرج کر لی۔ نہیں، گہری سانس لی، پاس پڑے گلاس کو اٹھایا اور سگریٹ کے ایک کش کے بعد گلاس کے پیندے میں موجود محلول کو اپنے حلق میں انڈیلا۔ دوسری طرف بروس خاموش تھا۔ وہ پہلے کب اپنی ذاتی زندگی کو لے کر ایسے کوئی اہتمام یا پھر تقریب کرتا ہے؟ نہ کوئی اپنی سالگرہ منائی، نہ کوئی اور خوشی، تو شادی بھی ایسے ہی کر لی۔ اس میں حیرانگی کیا؟ ہاروی کا لہجہ اکڑا سا تھا۔ دورانگ کے قصے کے بعد وہ بروس سے اسی لب و لہجے میں گفتگو کرنے لگا۔ پھر بھی دورانگ ولاس میں پارٹی تو کرتا رہتا ہے نا؟ یاد نہیں روجر کی کامیابی کے بعد کتنی بڑی پارٹی دی تھی اس نے؟ ہاں، لیکن وہ فلم کی کامیابی تھی، برجستہ جواب دیا۔ خالی گلاس کو میز پر رکھا۔ مجھے یہ لگتا تھا وہ اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گا، لیکن وہ تو لڑکی کو یوں چھپائے بیٹھا ہے۔ حیران ہوں، کیا سچ میں لڑکی سے پیار کرتا ہے؟ بروس کے سوال پر ہاروی نے غصے سے بھویں سکیڑی۔ معلوم نہیں، اور میں سچ کو جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتا۔ تم بھی یہ اونٹ پٹانگ کیا سرائیاں لگانے کے بجائے بس یہ سوچو کہ اب اس لڑکی کو دورانگ کی اس حفاظتی خول سے باہر کیسے نکالنا ہے اور شیون تک کیسے پہنچانا ہے۔ اس پر الزام لگانے والا حربہ بھی ناکام ہو چکا۔ ہاروی کے لہجے میں درشتی اور پریشانی دونوں شامل تھی۔ دانت پیستے اس نے فون بند کیا اور غصے سے سگریٹ کو ایشٹرے میں رگڑ دیا تھا، اور اس پریشانی اور مصیبت کی جڑ بروس کو مانتا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی پیروں تک آتی فراق پر سرخ سکارف کو گلے میں لپیٹے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے، وہ آہستگی سے دورانگ ولاس کے لاؤنج میں روزین کے پیچھے چلتی ہوئی دورانگ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے روزین کو تمام بینڈ شرٹس اٹھا کر واپس دے دیے تھے اور اپنے لیے تمام لمبی فراک اور سکارف منگوائے تھے، اور آج یہ لباس پہنے وہ خود کو بینڈ شرٹ کی نسبت زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے اسود ملک اور روبی کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ بخوبی اپنی پشت پر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کی چپتی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ لوگ دوران کے کیا لگتے تھے؟ روزین سے وہ پوچھ چکی تھی، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ دوران آج ان کو ساتھ کوٹ بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ مکمل سیکیورٹی میں وہ انل اور دوران کوٹ گئے تھے۔ وہاں شادی کرنے کے بعد ولاس واپس آ کر دوپہر 3 بجے سے وہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ رات کے 9 بجے روزین نے کمرے میں آ کر اسے دوران کے پیغام کی اطلاع دی تھی کہ وہ آج سے دوران کے کمرے میں رہے گی۔ روزین لاؤنج سے آگے چھوٹی سی راہداری میں موجود پہلے ہی دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس کا بیگ تھامے وہ اس کے پہنچنے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، روزین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ۔ کمرے سے آتی باروب آواز پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے روزین نے ایک نگاہ اس پر اٹھائی تھی۔ میم، چلیے۔ روزین کی مسکراہٹ سے ایک لمحے کو اس نے متذبذب کیفیت میں سامنے دروازے کو دیکھا، پھر ہتھے کو دھیرے سے گھماتی اندر داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی نگاہ دلکش کمرے کے منظر پر سے پتھرائی۔ وہاں سانسیں کمرے میں موجود دوران کی کلون کی مہک سے پل بھر میں معطر ہوئی تھیں۔ واقعی پورا کمرہ اس کی شخصیت کے منفرد ہونے کا ثبوت تھا۔ روزین اب کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم میں ایک دیوار پر نصب الماری میں اس کے سامان کو رکھ رہی تھی۔ دوران اب بھی پشت موڑے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا، دوسرا جیب میں تھا۔ سامنے پشت موڑے کھڑا، سفید ڈریس شرٹ اور گہرے رنگ کی پینٹ میں ملبوس وہ شخص اب اس کا سب کچھ ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں تھا۔ سر، میم کی الماری سیٹ ہو گئی ہے۔ روزین ہاتھ باندھے اسے ڈریسنگ میں جویریہ کے سامان رکھ دینے سے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگن سے انداز میں جواب دیا۔ روزین نے سر ہلایا، مڑی اور مسکرا کر ایک نگاہ جویریہ کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ باندھے یوں ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑا۔ وہ دونوں ہاتھ سیدھے لٹکائے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ یہیں رہیں گی آج سے؟ کچھ بھی غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو بھی شک میں ڈالنا نہیں چاہتا، اسی لیے مجبوری ہے۔ متوازن لہجے میں اس کو یہاں بلانے کی وضاحت دی۔ تھوڑا سا جھکا، موبائل کو صوفے کے سامنے رکھے میز پر رکھا۔ بے فکر رہیں۔ سمجھ سکتی ہوں۔ پروقار لہجہ، بالکل اس دن والا، کوئی جھجک، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ دوران نے بھویں اچکائیں۔ کیا وہ واقعی اس کی سوچ کو غلط پر رکھتا رہا؟ وہ سہمی سی، گھبرائی سی نہیں تھی۔ مجھے اس رشتے کا اختتام
کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ سو اس وقت میں نہیں چاہتا کہ یہاں گھر میں موجود اور اس سے باہر موجود لوگوں کو ہمارے رشتے پر شک ہو۔ بمے سکیڑے بڑے روکھے سے لہجے میں مزید وضاحت دی۔ پتہ نہیں کیوں سامنے کھڑی لڑکی کا اعتماد عجیب طرح سے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، بہت مختلف، کیونکہ وہ اس کی سوچ کو پرکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی بے چینی اسے کبھی کسی اور کے لیے آج سے پہلے محسوس نہ ہوئی تھی۔ جویریہ نے اس کی وضاحت پر ہلکا سا ہنکار بھرا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی وضاحتیں دے رہا تھا، جبکہ وہ شادی سے پہلے سب طے کر چکے ہیں کہ انہیں یہ سب ناٹک کرنا ہے۔ آپ آرام کر لیں، میں ویسے بھی رات بھر نہیں سوتا۔ آپ جب صبح اٹھیں گی تو میں نیند پوری کر لوں گا۔ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے نرم لہجے میں حکم صادر کیا اور پھر قدم صوفے کی طرف بڑھائے۔ میز سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھانے کے لیے جھکا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو رات بھر اس بے آرامی کی ضرورت ہے۔ میں صوفے پر بھی آرام سے سو سکتی ہوں۔ آپ اپنے بیڈ پر آ سکتے ہیں۔ جویریہ کی آواز پر دوران نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ابرو اوپر چڑھے، وہ اسی طرح اعتماد سے کھڑی تھی۔ کچھ سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد اب وہ صوفے کو دیکھ رہا تھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی کم جگہ پر سو سکتی ہوں میں۔ جویریہ نے اس کے پرسوچ انداز کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ بیڈ پر سے ایک تکیہ اٹھایا اور آہستگی سے اس کے پاس سے گزرتے صوفے کے کشن کو ایک طرف کیا اور وہاں تکیہ رکھ کر سیٹ کیا۔ جیسے ہی وہ مڑی، دوران جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر ماتھے کو بلا جواز سہلایا۔ جب ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر اس سے گھبرا کر خود کو کمزور ظاہر کرنے کا کیا فائدہ؟ بے شک وہ اس دن کی ذلت کے بعد نماز میں بہت روئی تھی، لیکن اس دل پر اب وہ اپنے دل کی کوئی کیفیت ظاہر کر کے خود کو حقیر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب نماز پڑھ کر سونا تھا۔ دوران سے بے نیازی برتتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے پر دوران نے گہری سانس خارج کی اور ٹی وی کو ریموٹ سے چلانے کے بعد بیڈ پر آ گیا۔ بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگائے، جوتوں سمیت ٹانگیں نیچے لٹکائے، وہ بظاہر چینل بدل رہا تھا، لیکن ذہن کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ چہرے پر پانی کے قطرے تھے اور سر پر نماز کی صورت میں اسکارف باندھے اب ڈریسنگ کی الماری کھولے کھڑی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے روزین اس کا سامان رکھ کر گئی تھی۔ دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ رہا تھا اور شک درست ثابت ہوا، وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ جب نماز تھامے جیسے ہی وہ ڈریسنگ سے باہر کمرے کی طرف آئی، دوران یکدم سے بیڈ کے گراؤنڈ سے الگ ہو کر سیدھا ہوا۔ یہ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ تیکھے لہجے میں ناک پھلائے سوال کیا۔ جویریہ کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئی۔ حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے تیور کو دیکھا۔ کنپٹی کی رگیں ابھری تھیں، جیسے کچھ ضبط کر رہا۔ نماز پڑھنے لگی؟ نہیں، میرے کمرے میں آپ یہ سب نہیں کر سکتی۔ سخت لہجے میں بات کرتا وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اتنا بڑا ہے کمرہ؟ جویریہ نے کمرے کی طرف نگاہ دوڑاتے بات شروع کی۔ پلیز کہیں اور جا کر نماز پڑھیں، پھر کمرے میں آ جائیے گا، لیکن میرے کمرے میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ انتہائی ناگوار لہجہ۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے وہ باقاعدہ جائے نماز کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھا۔ کہیں اور؟ کہاں جاؤں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، میرے کمرے میں رہنے کے چند اصول ہیں، اور پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں جیسے میں کہوں گا ویسے رہنا ہوگا۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے، گردن کو ہلکا سا خم دیتے وہ کچھ دیر پہلے والی نرمی کو فراموش کیے ہوئے تھا۔ پہلے اصول میں ہی بات ختم کر دی۔ جویریہ نے آہستگی سے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ نگاہ گھومتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف کھلتے سلائڈنگ دروازے پر جا ٹکی تھی۔ شیشے کے بنے دروازے اور دیوار کے پاس اس کا نظارہ واضح تھا۔ پول سے پہلے کمرے کے باہر چوڑا اور لمبا برآمدہ تھا۔ میں وہاں تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ انگلی کا اشارہ شیشے کے پار موجود برآمدے کی طرف تھا۔ دوران نے بھیجے لب کھولے ہی تھے کہ وہ فوراً پھر سے بول اٹھی۔ دیکھیں، وہ تو آپ کے کمرے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں تڑاک سے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کو سرکاتے کھولا، باہر آتے ہی جیسے شدید سردی کے باعث دانت بجنے لگے تھے، تیزی سے برآمدے کے سفید فرش پر جائے نماز بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ وہ بیڈ پر پھر سے اسی حالت میں آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن نگاہ بار بار شیشے کے پار اس کی وجود پر ٹک رہی تھی، جو بڑے انہماک سے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ یوں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ کمرہ بانٹنے میں عجیب سی الجھن تو ہو رہی تھی، اوپر سے محترمہ پوری اکڑ بھی دکھا رہی تھی۔ اس کے سلام پھیرنے پر فوراً نگاہوں کا زاویہ ٹی وی کی جانب مڑا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کانپ رہی تھی۔ جب نماز رکھنے کے بعد آ کر صوفے پر جانے کے بجائے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ایک کمفرٹر چاہیے مجھے۔ دوران نے ٹی وی پر نگاہیں موڑے اس کی طرف دیکھا۔
ناک گال سرخ ہو رہے تھے۔ ایک نگاہ نے بیڈ پر کمفرٹر پر ڈالی۔ یہ لے لیں۔ اشارہ کمفرٹر کی طرف تھا۔ بہت بڑا ہے، میں صوفے پر اسے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ ایک جھٹکے سے پیشانی پر بل ڈالے اٹھا تھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، آپ کو کمرے میں مسائل نظر آنے لگے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو بات کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ دانت پیستے ہوئے وہ اس پر ڈوب سے ایسے گڑایا کہ لمحہ بھر کو جوئی سٹپٹا گئی۔ جائیں اور لیٹے وہاں جا کر۔ نخوت سے ناک چڑھائے حکم صادر کیا۔ وہ اس کے یوں سختی سے بات کرنے پر لرز گئی تھی، لیکن فوراً خود کو سنبھالا۔ مسٹر ڈوران ملک، ناٹک کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی غلام ہوں۔ یہ بات آپ مجھے آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ ڈوران جو ناک پھلائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب پر ضبط اور جواب دے گیا۔ اتنی دیر سے میں آرام سے ہی سب سمجھا رہا ہوں، اور میں اتنی دیر سے ہی آرام سے بول رہا ہوں۔ لب بھیجے جواب دیا۔ کیا ہے یہ مصیبت گلے ڈال لی۔ دیکھو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم کمرے میں آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہاں ابھی کوئی بھی نہیں، اس لیے فار گاڈ سیک جاؤ اور سو جاؤ۔ ڈوران کے تنے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ مزید بحث کرنے کے بجائے وہ سر جھکائے بیڈ کی دوسری طرف جا کر کمفرٹر سر تک اوڑھے لیٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ تکیہ نمکین پانی سے بھیگنے لگا تھا۔ ڈوران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، سگریٹ کیس میز پر سے اٹھایا اور دروازہ کھولے کمرے سے باہر برآمدے میں آ گیا تھا۔ برداشت بہت سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب 5 سالوں میں وہ اتنا کچھ بدل چکا تھا کہ اس کے منہ سے نکلتا دھواں ٹھنڈی ہوا میں گھل رہا تھا۔ تنے اعصاب سگریٹ کے کش لگانے پر پرسکون ہونے لگے تھے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔